سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، احادیث کی روشنی میں بہت آسان باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 5ویں ہجری میں جمادی الاخری میں موقع یہ آیا سورج گرہن کا، تو نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اس کے بارے میں چند احادیث میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی، اس کو ہم سمجھیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جلدی میں اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور ہم لوگ بھی ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، طویل قیام کیا حتیٰ کہ سورج وہ گرہن ختم ہو گیا اور روشن ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت، فرمایا کہ جب کوئی آسمانی واقعہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جاتا۔ یہ احادیث ہیں، نبی کا عمل سن لیجئے۔ بعض علماء نے ان نمازوں کو، صلاۃ الکسوف ہو، سورج گرہن والی، ان نمازوں کو کیا کہا؟ سنت۔ بعض نے فرض کفایہ، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تو واجب تک بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ کا عمل یہ تھا، جب ایسی کوئی بات پیش آتی، ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، آپ ہمیشہ کرتے، اتنا اہتمام۔ اور آج ہماری زندگی میں بال سفید ہو رہے، زندگی میں کتنی دفعہ یہ موقع آیا کہ سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن، نمازیں کتنی دفعہ پڑھی بھائی؟ ہم کدھر ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب سورج گرہن دیکھو تو نماز میں لگ جاؤ حتیٰ کہ سورج کھل جائے، روشنی آ جائے۔ سورج گرہن اگر طویل ہو جائے، انسان نے نماز شروع کر دی، نماز اگر پہلے پہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا کرے؟ دعا، استغفار، درود شریف، توبہ میں لگا رہے، اور نماز بھی طویل پڑھے۔ نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں پڑھتے رہے، بعد میں صحابہ اپنے زمانے میں پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد خلافت میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے امت کو نماز پڑھائی۔ اچھا، سورج گرہن کے موقع پہ نبی علیہ السلام سے نماز کا پڑھنا مختلف تعداد کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، پہلی رکعت میں آپ نے جیسے سورہ بقرہ جتنی بڑی تلاوت کی، لمبی قرأت، پھر رکوع لمبا، پھر سجدے میں نہیں گئے، واپس کھڑے ہو کے جو ہے وہ تلاوت کی اور پھر رکوع کیا، لیکن یہ تلاوت اور رکوع پہلے والے سے تھوڑا سا کم لیکن لمبا، پھر دونوں سجدے کیے لمبے لمبے، 1 رکعت ایسے مکمل کی، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب پر مکمل کی، لیکن ہر عمل پہلی رکعت سے تھوڑا تھوڑا کم۔ پہلی رکعت میں آپ سمجھے سورہ بقرہ پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تو یہ طویل نماز ہوتی تھی۔ تاہم جس طرح ہم عام نماز 2 نفل پڑھتے ہیں، اس طریقے سے بھی اس کی فضیلت اور اس کی حیثیت موجود ہے، تو کئی طریقے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر ہاں، نبی علیہ السلام نے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نماز پڑھی، آپ آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے، آپ کو جنت بھی نظر آئی، جہنم بھی نظر آئی، تو بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں کہ آپ کو دکھایا جا رہا تھا جنت اور جہنم کا احوال اور مختلف چیزیں، تو نبی علیہ السلام کا معاملہ نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق ہے، تو آپ نے مختلف طریقوں سے اس نمازوں کو ادا کیا۔ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ترتیب پہ بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ سنیے، طبرانی شریف اور کنز العمال کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج گرہن ہو تو نماز پڑھو جس طرح فرض نماز پڑھتے ہو۔ یہاں سے اسی طرح ایک اور روایت سن لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم یہ گرہن دیکھو تو دیگر نمازوں کی طرح اسے نماز ادا کرو۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو جس طرح 2 نفل پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو، یعنی 2 رکعت میں سجدے 4 اور نفل 2، قیام اور رکوع وغیرہ ہر چیز طویل ہوگی۔ پھر فرض نماز کی طرح پڑھو میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح فرض کا اہتمام کرتے ہو اس کو بھی ذرا اہتمام تو کر لیا کرو، بالکل ہی نہ چھوڑ دیا کرو۔ ہم ذرا دیکھیں نا، زندگی میں ہماری کتنی دفعہ یہ موقع آیا، ہم نے کتنی دفعہ نمازیں پڑھی ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے اور نبی علیہ السلام سے ذرا سوچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے صلاۃ الکسوف فی المسجد، کہ صلاۃ الکسوف مسجد میں ادا کی جائے یا
عیدگاہ میں ادا کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، باجماعت ہونی چاہیے، جگہ جگہ ہونی چاہیے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مساجد ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ گرہن دیکھو، سورج یا چاند گرہن دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مغفرت مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، ذکر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ ایک اور روایت میں ہے بخاری شریف کی، اس میں آتا ہے کہ جب تم یہ معاملہ دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، یاد الہی میں لگ جاؤ۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم گرہن دیکھو تو فوراً یاد الہی میں لگ جاؤ، دعا کرو اور استغفار کرو۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، سورج گرہن تھا، اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور تدفین ہوئی۔ تو پہلے مشرکین کا کچھ عقیدہ اس قسم کا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے جائے نا تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھل کر امت کو بتا دیا کہ کوئی بدشگونی، بدفعلی، کوئی ایسی بات تجویز اپنی طرف سے مت کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اپنی قدرت کو دکھا دیتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کیا ہیں؟ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ چاند سورج کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے معاملے میں کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھلا فرمایا کسی کی موت اور حیات سے اس سورج گرہن کا، چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا کہ جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انٹرنیٹ کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ، موبائل ہاتھ میں نہ پکڑ لو، بس دیکھتے رہو اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ ایک میسج آیا 10,000 جگہ بھیج دیں گے، 2 رکعت نفل کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے واضح فرمایا اور اما بعد کا لفظ بھی فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب آپ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے وضو دیا اور حکم دیا کہ اعلان کیا جائے کہ نماز تیار ہے۔ اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، لیکن اعلان لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ بھئی نماز تیار ہے، آ جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں کیا ملا جی؟ جو روشن بات تھی وہ سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں آج کل آ رہی ہیں، جیسے حاملہ عورت کو یہ ہو جائے گا، باہر نکلے تو وہ ہو جائے گا، اس نے ایسے کر لیا تو وہ ہو جائے گا، اس قسم کے جتنے میسیجز جہاں جہاں سے آ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں ان سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر یہ نشانی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو کوئی بدشگونی، بدفعلی کوئی بات نہیں، رجوع اللہ کریں۔ جہاں آپ کو قریب کی مسجد میں موقع ملے، مرد حضرات وہاں جائیں اور نماز ادا کریں۔ مردوں کے لیے تو بات ہو گئی کہ وہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں۔ عورتیں کیا کریں؟ عورت کیا کریں سورج گرہن، چاند گرہن کے وقت میں؟ وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے، وہ جتنا بھی ٹائم ہے 1.5-2 گھنٹے کا کم و بیش جب جتنا ہو، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے نماز کی طرف طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، نماز کی طرف دعا، استغفار، صدقہ و خیرات اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ گویا جو کام مردوں نے مسجد میں کرنے ہیں وہ ساری چیزیں عورت انفرادی طور پر اپنے گھروں میں کر لیں۔